محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں بھی ابھی گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہاں پر ہماری قریب اٹک کے اندر ایک خانقاہ ہے، وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو ان کے عرس مبارک کی تقریب ہے۔ وہاں پر سال بعد ان کی جو خانقاہ ہوتی ہے تو وہاں پر خطاب میں نہیں کرنا ہوتا ہے، تو آج کی جو تاریخ ہے تو ان کا عرس جاری ہے، وہاں پر میں نے ان کو ڈیٹ دی ہوئی ہے آج کی رات کے لیے۔ تو ابھی میں نکل رہا ہوں گھر سے، تو تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے، باقی لوگوں نے بھی بھیجی ہے، بہرحال انہوں نے خصوصی درخواست کی ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی لازمی گفتگو کریں، کچھ اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی کریں۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر، اس کے کچھ اعتراضات ہیں، اس کے کچھ سوالات ہیں، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے۔ ہر شخص کو یہ جو زمانہ ہے اس کو ایج آف آرگومنٹ آپ کہیں، اس کو ایج آف فریڈم آپ کہیں، فریڈم آف سپیچ، یعنی یہ کھلا بولنے کی آزادی کا زمانہ ہے، فریڈم آف سپیچ کا زمانہ ہے کہ آپ جو اپنے ایکسپریشن ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کی جو گفتگو ہے، آپ اچھے انداز کے اندر، کھلے انداز کے اندر آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے۔ ایج آف آرگومنٹ آپ کہیں کہ یہ دلائل کی دنیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کی بڑی برکات ہیں اور بہت کچھ اس کے اندر آسان ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں، میں بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جو بات کر رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی ہے، میرے مخالف جو بات کرے گا وہ بھی آپ تک پہنچے گی، پھر میں اس کا جواب دوں گا، آپ تک پہنچے گی۔ آپ اپنے گھر کے اندر بستر کے اندر بیٹھ کر آپ بات سن سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ٹی وی کے اوپر اپنا موقف بیان کر دیا جائے، نیٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے کہ یہ ہمارا موقف ہے، کسی نے اس کا جواب دینا ہے تو اس کا جواب دے دے، پھر آپ اس کا جواب الجواب، یہ معاملہ ہوتا رہے۔ تو اس دور کے اندر میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے مناظرے کی مجلس سے منعقد ہوں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر جو مناظروں کی تاریخ ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جو مناظر ہوتا ہے، مناظر یہ پکا ذہن بنا کے آتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو شکست دینی ہی دینی ہے، میں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی۔ مناظرے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جائے، آپ اپنی دلیل پیش کریں، میں اپنی دلیل پیش کرتا ہوں، جس کی دلیل مضبوط ہوگی اس کی طرف رجوع کر لیا جائے گا۔ بہرحال ہمارے جو استاذ گرامی مفتی حنیف قریشی صاحب، مرزا محمد علی کو آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کو یہاں پر چونکہ اتنا وقت نہیں ہے تفصیلی میں بات کر سکوں، سادی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے جو باتیں کی ہیں، جتنی میں نے سنی ہے، میں اس بات کا شور نہیں ہوں یا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں اس طرح دعویٰ کروں کہ اس کی میں نے ساری گفتگو سنی ہے، بس جتنی سنی ہے، تھوڑا بہت جو وقت ملتا ہے کچھ بھیج دیتے ہیں، کچھ سامنے سے سکرولنگ کرتے ہوئے آ جاتی ہے۔ میں نے جتنی اس کی گفتگو سنی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کی بعض باتیں صحیح ہیں اور بعض باتیں اس کی غلط ہیں۔ جو باتیں صحیح ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں، اس کو شاباش دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ کہیں پر عقیدہ توحید کے اندر کمزوری پائی جاتی تھی، کہیں پر اس طرح ہوتا تھا کہ دیکھیں بر صغیر کے اندر مختلف جو مسالک ہیں، مختلف مدارس ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف فرقے ہیں، تو وہ اپنے ان جذبات کی تسکین کے لیے، فرقہ وارانہ جو جذبات ہوتے ہیں ان کی تسکین کے لیے ان لوگوں نے، یعنی مذہبی طبقے نے بہت کچھ غلط کہا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے جو اپنی طرف بات آتی تھی تو وہی توحید ہو جاتی تھی، دوسری طرف جاتی تھی تو وہی بات شرک ہو جاتی تھی۔ تو یہ باتیں ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر اس نے گرفت کیا۔ اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر کچھ ایسے غلط کام تھے، کچھ شرکی افعال تھے، کچھ گناہ والی باتیں تھیں، اس سے اسے منع کیا۔ ٹھیک باتیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ بہرحال اس کا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر زبان اپنی دراز کرنا، یہ اس کی بات غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض وہ اعتراضات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اوپر، مسلک اہل سنت کے اوپر، وہ اس کی باتیں غلط ہیں۔ تو اس کا وقتاً فوقتاً لوگوں نے جواب دیا ہے۔ میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا ہے، مختلف مفتیان عظام ہیں، مختلف قراء ہیں، مختلف علماء ہیں، انہوں نے اچھے انداز کے اندر اس کو جوابات دیے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کے لیے اپنے ٹائم وقف کیے ہیں 24 گھنٹے کے لیے کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کی باتوں کے اوپر وہ غور کرتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں، اور جوابات ان کے معقول ہوتے ہیں۔ بعض یعنی ٹھیک ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ واقعی جواب نہیں بن سکتی، لیکن معقول جوابات بھی مرزا محمد علی کو دیے گئے۔ بہرحال اس طرح کہ اس کے دعوے تھے، بڑے بلند بانگ دعوے کرتا تھا وہ، اور کرتا ہے اب بھی۔ تو اس میں ہمارے جو استاذ گرامی مفتی حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس کو چیلنج دیا ہے، بڑے دھڑلے سے دیا، اور بڑی حنیف قریشی صاحب ایک توانا آواز ہے، مضبوط آدمی ہے، مسلک کے اندر ان کو ایک مضبوط حیثیت حاصل ہے۔ تو انہوں نے بڑے زبردست انداز میں، بڑے جارحانہ انداز میں، بڑے دلیرانہ انداز میں، دیکھیں ان کی دلیری کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے۔ وزیر وزراء بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایسے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، یہ ان کی ایک شان ہے، ان کی ایک صفت ہے، ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے، اختلافات اپنی جگہ۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مرزے کو چیلنج دی ہے کہ ٹھیک ہے یار، یا تو میرے گھر آ جا، میں انتظامات کرتا ہوں، یا ہم تیرے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی باتیں کافی عرصے سے جاری تھیں۔
اور میں نے اس بات کا اندازہ لگایا اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے، یہ نہیں کہ کچھ حنیف قریشی صاحب کی میں سائڈ لوں گا، میرے استاد ہیں یا ہمارے مسلک کے، نہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، حق بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف رکھتے ہوئے، اپنی قبر کی آمد سامنے رکھتے ہوئے کہ حنیف قریشی صاحب کی جو باتیں تھیں وہ پکی تھیں، اور حنیف قریشی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سامنے بیٹھے اور اس کے جو اعتراضات غلط جو اس کی باتیں اس کا میں جواب دوں، لیکن مرزا محمد علی اس بات سے وہ ٹال مٹول کرتا رہا ہے۔ ابھی اس طرح ہوا کہ وہ ویڈیو جو اس میرے بھائی نے دوست نے میری طرف بھیجی ہے، بسم اللہ، اویس ربانی صاحب غالباً ان کا نام ہے، یوٹیوبر ہے مشہور، تو ان کے بارے میں مفتی قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ اچھے انسان ہیں، اچھی صفات کے مالک ہیں، میں نے ان کو کبھی سنا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے، چونکہ دونوں طرف اس ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، یعنی مرزا کے ساتھ، مرزا صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں، مرزا محمد علی کے ساتھ بھی، اور مفتی قریشی صاحب کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے ہیں۔ تو اس نے اپنی طرف سے اس طرح کیا کہ 26 نومبر کی ڈیٹ دے دی ہے۔ تو مفتی قریشی صاحب کا مجھے پتہ ہے، اچھے انداز میں مجھے پتہ ہے کہ میلاد کا موسم ہوتا ہے، مثال کے طور پر میلاد اگر مارچ کے اندر ہے، اپریل کے اندر ہے، تو ان سے میلاد کے لیے تاریخ لیتے ہیں تو وہ جا کے جون اور جولائی اور اگست اور ستمبر تک چلے جاتے ہیں، مطلب اتنے ان کے اوپر رش ہوتا ہے۔ خطابات، عوامی خطیب ہیں، خطابات کرتے ہیں، مختلف مقامات کے اوپر ان کا جانا ہوتا ہے، ان کی مصروفیت ہوتی ہے۔ بہرحال بڑی اچھی بات ہے ان کی گفتگو میں نے سنی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اویس صاحب نے، اگرچہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے ٹائم دے دیا ہے، بہرحال چلو اگر انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے تو اب میں اس طرح ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں بات کرنے کے لیے مرزا کے پاس مناظرے کے لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں، یہاں پر آئیں گے آپ مجھے بلا لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مرزا محمد علی صاحب کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کا چیلنج مفتی صاحب کو قبول کرنا چاہیے، اور جو باتیں عوام کے سامنے آپ رکھ دیں اسی میں بہتری ہے۔ دیکھیں عوام کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کی طرف سچ، کس کی طرف ہے حق، کس کی طرف ہے، یہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں۔ تو بہتر اس طرح ہے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کر ریکارڈنگ ہو۔ مفتی صاحب کا پہلے بھی ایک مناظرہ ہے، ہمارے استاذ گرامی اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، آپ کا ایک پہلے بھی بہت بڑا مناظرہ ہے، تو اس میں اس طرح کہ اب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں اور جو باتیں کرنے والی ہیں، جو سوالات ہیں، جو اعتراضات ہیں، جوابات جو کچھ بھی ہے وہ کر لیں، یہ بات بہت بہتر ہے۔ اب اس طرح کہ مرزا محمد علی کا یہ کہنا کہ مفتی منیب الرحمان سے وہ لکھوا کے لائیں، فلان سے لکھوا کے لائیں، یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، غیر معروف آدمی کے ساتھ دیکھیں، اب میری جو اللہ پاک کا شکر ہے کہ چلو ہمارا بھی یہی راستہ ہے، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ مناظرے کے میدان میں بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن بات اس طرح ہے کہ ہماری شہرت نہیں ہے، مطلب ملک کی سطح کے اوپر نہیں ہے، ملک کی سطح سے انٹرنیشنلی تو ہے ہی نہیں، ملک کی سطح کے اوپر بھی نہیں، بلکہ ملک کی سطح کا تو چھوڑ دیں، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں شہر کے اندر بھی ہماری شہرت نہیں ہے۔ تو اب اس طرح میں اٹھ کے کہوں کہ میں اس طرح کروں گا، حالانکہ میری پرانی جس زمانے کے اندر میں سوشل میڈیا یوز کرتا تھا، میری وہ پوسٹ لگی ہوئی ہے، آپ بھی ابھی دیکھ سکتے ہیں، اس وقت بھی میں نے کہا تھا 3 سال پہلے، میں نے کہا مفتی حنیف قریشی صاحب، مفتی اظہر محمود صاحب، یہ اگر مجھے لکھ کے دے دیں یہ بندہ ہمارا نمائندہ ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے ہر اعتراض کا جواب تسلی بخش انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا۔ بہرحال چلو اس کی ایک شرط ہے کہ اتنی فین فالوئنگ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو چلو ٹھیک ہے، مطلب حنیف قریشی صاحب اس لیول کے ہیں، وہ اب اس طرح نا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لائیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی جو اہل سنت ہے، اہل سنت و جماعت جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں، اہل سنت کے ساتھ جن کا تعلق ہے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں بر صغیر کے اندر، دنیا کے جس کونے میں، مفتی صاحب کی عزت کرتے ہیں منیب الرحمان صاحب، اچھی شخصیت ہے، معتدل شخصیت ہے، اہل سنت کا درد رکھنے والے ہیں، اہل سنت کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والے ہیں، اچھے انسان ہیں، پڑھے لکھے آدمی، ان کی تفہیم المسائل کتاب میں نے دیکھی ہے، بہت زبردست ان کا محققانہ انداز ہے، محققانہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اگرچہ وہ بات ٹھہر ٹھہر کے کہتے ہیں، آرام سے کہتے ہیں، مطلب 5 منٹ کی بات وہ 5 گھنٹے میں کہتے ہیں، لیکن ان کی بات کے اندر کمزوری نہیں ہوتی۔ کہیں پر اس طرح نا آپ ان کے اوپر گرفت کرنا چاہیں کہ یہ بات انسان ٹھیک ہے، بتقاض بشریت انسان ہے، وہ تو کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، بہرحال ان کی گفتگو مضبوط ہوتی ہے، مضبوط انسان ہے مفتی منیب الرحمان صاحب۔ لیکن دیکھیں حنیف قریشی صاحب کچھ اس طرح نہیں ہے کہ لیول میں کچھ ان سے کم ہے، بلکہ حنیف قریشی صاحب کو کچھ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کوئی میٹر ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس طرح کریں کہ کسی کے دل کے اوپر رکھیں اور معلوم کریں کہ کس کا تقویٰ کتنا ہے، کس کا علم کتنا ہے، یہ تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب زیادہ ہیں، مفتی قریشی صاحب زیادہ ہیں، تقوی کے اندر مفتی قریشی صاحب زیادہ ہیں، منیب الرحمان صاحب زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ جانے، تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔
اور علم کا بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ان کی گفتگو بھی ہم نے سنی ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی مضبوط اور پکی گفتگو کرتے ہیں۔ اور حنیف قریشی صاحب آپ نے بھی کبھی بھی اس طرح ہے کہ ہمارا وہ کیا کہتے ہیں کہ سر نیچے نہیں، ہماری کمر نیچے نہیں لگنے دی۔ مناظرے کے اندر طالب الرحمان کے ساتھ آج سے 15 سال پہلے 2009 کے اندر ان کا مناظرہ ہوا تھا، اور آج بھی دیکھیں وہ وہابیت کو انہوں نے وہ زمین بوس کر دی ہے۔ وہابیت وہ آج بھی دھول چاٹ رہی ہے وہ اس مناظرے کی وجہ سے، یعنی اتنا عظیم۔ اور یعنی بر صغیر کے اندر چند مناظرے جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے نا، مناظرے جو علماء اہل سنت اور دوسرے مختلف فرقوں کے درمیان ہوئے ہیں، تو ان میں سے مضبوط ترین جو مناظرہ ہے اور تاریخی مناظرہ ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کا، یعنی تاریخ کے جو چند بڑے مناظرے ہیں نا، مناظرہ بریلی کو آپ لے لیں، مناظرہ جنگ کو آپ لے لیں، تو ان میں سے مناظرہ راولپنڈی، مناظرہ اسلام آباد زبردست اور تاریخی مناظرہ ہے، اور انہی مناظروں کا یعنی بڑے جو مناظرے ہیں ان کا ایک تسلسل ہے، اور اہل سنت کو انہوں نے عزت بخشی ہے، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسماعیل دہلوی کو ان کفری عبارات کے اوپر زبردست گرفت کی ہے، ان سے منوایا ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی یہ جو تقویت الایمان صراط مستقیم والی عبارت ہے یہ کفر ہے۔ باقی بھی اولیاء اللہ صوفیاء اکرام کے اوپر جو ان کے اعتراضات ہیں، دیکھیں سارے مناظرے آپ دیکھ لیں اہل سنت کے ساتھ، زیادہ تر کوئی اس طرح ہمارے علم غیب حاضر ناظر اس کے اوپر کچھ اتنا خاص نہیں، بس یہی صوفیاء نے یہ لکھا ہے، داتا صاحب نے یہ لکھا ہے، حضرت غوث پاک نے یہ لکھا ہے، اچھا حضرت صاحب جو تھے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی، ان کی طرف یہی ہے اقوال منسوب ہے، بس زیادہ گفتگو اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ وہ بھی دیکھ لیں، جتنے بڑے مناظرے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، تو قریشی صاحب کے ساتھ بھی وہ ان کا جو مناظرہ ہوا تھا تو اسی طرح ہی زیادہ صوفیاء کرام کی عبارات کے اوپر، بعد میں انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی تھی شتیات اولیاء، جو مناظرے کی رویداد چھپی ہے نا مناظرہ راولپنڈی کے نام سے، اس کے اندر وہ کتاب لگی ہوئی، ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہی جوابات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح ہے کہ حنیف قریشی صاحب ایک مضبوط انسان ہے، مسلک اہل سنت کے اندر ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی فین فالوئنگ ہے، اہل سنت جو بریلوی کہلانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، علمی شخصیت ہے، مدرس ہیں، مناظر ہیں، مفتی ہیں، محقق ہیں۔ اختلافات اپنی جگہ دیکھیں، بعض لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگتے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہیں، رافضی ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں یہ خارجی ہیں۔ اس طرح کی دیکھیں کوئی شخصیت آپ کو متفقہ نہیں ملے گی کہ سارے اہل سنت جو بریلوی کہلانے والے ہیں وہ کسی ایک شخص کے اوپر متفق ہو جائیں، یہ بات بہت مشکل ہے۔ ابھی تو بہت سارے گروپ بنے ہوئے، راولپنڈی کا گروپ الگ ہے، لاہور کا الگ ہے، کراچی کا الگ ہے، میرے خیال میں وہ سرگودا کا الگ ہے، یہ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تو چلو یہ تو چھوڑ دے کہ چلو اس گروپ کے اندر پھر چلو چند 15-20 علماء آتے ہوں گے۔ ابھی تو میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جس ہمارا گاؤں ہے نا یہاں پر میں بیٹھا ہوں، تو یہاں پر اس طرح مثال کے طور پر 6 مسجد ہیں نا، تو آپ ان کو 6 فرقے کہہ لیں، یعنی ان کا بھی آپس میں 4 مسجدیں 5 مسجدیں ایک مسلک کی، ان کا بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ یعنی ہر مسجد کے اندر آپ جائیں نماز پڑھیں، وہاں پر آپ کو ایک الگ فرقہ نظر آئے گا۔ وہ شخص بیٹھا ہوگا وہ کہے گا سب کچھ میں ہی ہوں، میری جو تحقیق ہے یہی حرف آخر ہے، اس کا تو اتنے ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں، میں نے یہ کی، اس نے کیا کیا، کچھ یہ ساری باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ تو کوئی شخصیت آپ کو اگر آپ کہیں مرزا محمد علی کہے یا کوئی دوسرا شخص کہے کہ متفقہ شخصیت کوئی ہو وہ سامنے آئے، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں۔ تو حنیف قریشی صاحب جو ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی برابر کی ایک شخصیت ہے۔ ٹھیک ہے بعض باتوں کے اندر کچھ کم ہوں گے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خصوصیات دیتا ہے کہ خاصے کی تعریف ہی یہی ہوتی ہے کہ ما یوجد فی ولا یوجد فی غیری، اس کے اندر پایا جاتا ہے دوسرے کچھ اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں، ان کی کچھ خدمات ہیں کہ وہ قریشی صاحب کے اندر نہیں، اور قریشی صاحب کی کچھ ایسی خصوصیات اور خدمات ہیں کہ ابھی پاور آف سپیچ کو ہی آپ دیکھ لیں، بولنے کی جو صلاحیت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں حنیف قریشی صاحب فائق ہیں، ان کو مطلب زیادہ اچھے انداز کے اندر وہ وضاحت کرتے ہیں اور زیادہ جذبات کے ساتھ، اور مناظرے کے اندر تو ضرورت ہی اس قسم کے آدمی کی ہوتی ہے کہ جو بندہ دھڑلے سے بات کر سکے، جرأت مندانہ انداز میں، اور اس کی پاور آف سپیچ جو ہوتی ہے، یعنی بولنے کی جو قوت ہوتی ہے، اسی طرح سپیڈ کے ساتھ وہ بولے اور اپنے دلائل پیش کرے، اسی قسم کی مناظرے کے اندر ضرورت ہی اس قسم کے بندے کی ہوتی ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب کے اندر ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایک مناظر کی، ایک بہترین محقق کی، ایک بہترین مدرس کی، ایک بہترین عالم کی، ایک بہترین شخصیت کی۔ اچھے شخصیت ہیں، اہل سنت کے وہ ماتھے کا جومر ہیں۔ اختلافات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے استاذ ہیں، میری ان کے ساتھ کال ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے غالباً اس کے اوپر میری جو پیج ہے اس کے اوپر لگی ہوئی بھی، آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، 1.5 پہلے کی بات ہے۔ حضرت ابو طالب صاحب کے متعلق میں نے بات کی تھی، 1-2-4 اور باتیں بھی تھیں، میں نے ان سے کہا تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ڈسکس ہوئے تھے، ان کے متعلق بات ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے آپس کے جو ان کے اختلافات ہیں، وہ فرحان سہلوی صاحب، اس کے متعلق کوئی 3-4-5 باتیں میری ہوئی تھی۔ اور اختلافات اپنی جگہ استاد شاگرد کے درمیان بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کو کچھ اختلافات ہوں، بہت سارے لوگوں کو ہوں گے۔ ابھی کل پرسوں ہی میں نے دیکھا وہ ڈاکٹر جلالی صاحب کو پوچھنے کے لیے عیادت کے لیے گئے، تو بہت کچھ میں نے مجھے سننے کو ملا ہے۔ وہ کیا میں سوشل میڈیا بہت کم یوز کرتا ہوں، تھوڑا بہت یہ ٹویٹر کے اوپر ہی جو کچھ معلومات مجھے ملتی ہیں، باقی میں سوشل میڈیا سے آپ کو پتہ ہے کہ ناراکش ہو چکا ہوں، 3-4 ماہ ہو چکے ہیں میں چھوڑ چکا ہوں۔ بہرحال پھر بھی چلتے چلتے مجھے معلومات مل ہی جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ارد گرد ہمارے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، یہ بات مجھے
مجھے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد ہے حنیف قریشی صاحب مضبوط شخصیت ہیں، اہل سنت کے اندر ان کی ایک زبردست حیثیت ہے، لہٰذا مرزا محمد علی انجینئر اب اگر اس طرح کرتے ہیں کہ اس عہدے سے اس جگہ سے آپ پیچھے ہٹتا ہے، یہ جو ابھی انہوں نے چیلنج دیا ہے یا جو ابھی 26 نومبر کی تاریخ جو طے ہوئی ہے، تو اگر اس سے بھی پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس طرح کے عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان تیلوں کے اندر تیل نہیں ہے۔ پھر اس طرح کہ عوام سے میری یہی درخواست ہے، نہ مانیں آپ کی مرضی ہے، بہرحال اس طرح کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لگاؤ نہیں ہے، اللہ رسول کی خاطر بات کرنی ہوتی ہے اور انصاف بیان کرنا ہوتا ہے، تو انصاف کی بات یہی ہے کہ اب اس طرح حنیف قریشی صاحب جیسی شخصیت بھی اگر وہ کہے کہ مقام میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مرزا کے اندر جھوٹ ہے، پھر مرزا سچا نہیں ہے۔ تو مرزے کی سچائی اب اسی صورت میں ہے کہ اگر وہ اب اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتا ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں ٹھیک کی ہیں اور یہی باتیں میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو اس طرح ہے کہ اب سامنے آ جانا چاہیے۔ قریشی صاحب نے جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، سلجھے ہوئے انسان ہیں، سلجھی ہوئی باتیں کریں گے، سلجھی ہوئی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس طرح ہے کہ چلو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی بھی تسکین ہو جائے گی، تو اب مرزے کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے اور ادھر چلے جائیں، مرزا محمد علی صاحب ادھر چلے جائیں یا مفتی قریشی صاحب جیلم چلے جائیں، جس طرح بھی ہو آپ اس میں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں، بات ریکارڈ ہو اور ریکارڈنگ کے بعد پھر اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ دے دیں، لوگ خود دیکھ لیں گے کہ سچ کیا ہے، جو باتیں سچ ہیں نا وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو میری یہی اس ساری گفتگو کا، لمبی ہو گئی یہ بات، ناراض بھی نہیں ہونا، ساری اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ مفتی قریشی صاحب اس معاملے کے اندر حق کے اوپر ہیں، اور مرزا اگر اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی باتوں کو وہ اوتھینٹک، یعنی میری باتیں سچی ہیں اور میں ٹھیک کہتا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے، تو اب اس طرح کہ اس کو چیلنج قبول کر لینا چاہیے مفتی صاحب کا، اور آمنے سامنے بیٹھیں اور گفتگو کریں بادلائل، اخلاق کے دائرے کے اندر علم، یعنی گفتگو کی جو بنیاد ہونی چاہیے علم و عقل کی بنیاد کے اوپر، قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر اس طرح کہ اپنا موقف لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بس یہی میری چاہت ہے اور میں اسی کو بہتر سمجھتا ہوں سب کے لیے، یعنی وہ ساری گفتگو کے اوپر میرا تبصرہ یہی ہے کہ اب مرزا صاحب کو قریشی صاحب کا چیلنج قبول کر لینا چاہیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔